خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل پتھر کے طریقے سے کٹھور ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو گناہ کی نحوست کی وجہ سے گناہ کرنے والا جو انسان ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں جو ہے ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ وہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے گناہ والا کوئی کام کیا تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوا اور یہ نقطہ جو ہے اس وقت تک اس کے دل پر چھایا رہتا ہے، اس کے دل میں رہتا ہے جب تک انسان گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو یہ نقطہ جو سیاہ نقطہ دل میں لگا تھا، پیدا ہوا تھا، یہ نقطہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا آگے فرماتے ہیں تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ نقطہ جو ہے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ نقطہ جو ہے دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس انسان کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً جو ہے توبہ و استغفار کر لینا چاہیے تاکہ دل جو ہے صاف و شفاف رہے، سیاہ نہ ہو۔ اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں، اللہ تعالی تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالی تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا جسم نہیں دیکھا جاتا، ہمارا لباس نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں اگر کچھ دیکھا جاتا ہے تو دل دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی نظر رحمت کا جو مقام ہے وہ ہمارا دل ہے۔
وہ ہمارا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا کہ ہمارا جسم تگڑا ہے کہ کمزور ہے، ہمارا لباس جو ہے عمدہ ہے یا بٹا ہے یا صاف نہیں ہے، یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ دیکھا جاتا ہے تو وہ ہمارا دل دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے، ہمارا دل صاف و شفاف ہے یا ہمارا دل سخت ہے یا ہمارا دل زنگ آلود ہے یا ہمارا دل جو ہے سیاہ ہے۔ یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں دیکھی جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سلطان العارفین شیخ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نہانے دھونے سے اللہ تعالیٰ ملتا، یعنی اگر ایک انسان سوچے کہ میں ہمیشہ جو ہے نہا دھو کر صاف ستھرا میرا جسم رہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر نہانے دھونے سے اللہ تعالیٰ ملتا تو مچھلیاں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتی، کیونکہ مچھلیاں ہمیشہ پانی میں رہتی ہیں اور پانی میں رہنے کی وجہ سے ان کا جو جسم ہے وہ ہمیشہ صاف و شفاف رہتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر نہانے دھونے سے اللہ کا قرب ملتا تو مچھلیاں سب سے زیادہ جو ہے اللہ کا قرب پا لیتی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اچھے بال بنوانے کے ذریعے سے ملتا تو بھیڑ بکریوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ سوچے کہ میں عمدہ بال رکھ لوں، اچھا سا بال رکھ لوں، اچھا بال بنوا لوں، اگر اس چیز سے اللہ ملتا تو آپ فرماتے ہیں تو بھیڑ بکریوں کے جسم پر تو انسان سے زیادہ بال ہوتے ہیں، وہ جو ہے ہم اور آپ سے زیادہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کر لیتی، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتی۔ اب آگے آپ اور فرماتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ملتا ہے جن کی نیت سچی اور دل پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اسی بندے کو ملتا ہے جس کی نیت جو ہے سچی ہوتی ہے، جس کا دل جو ہے پاک ہوتا ہے، صاف و شفاف ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جس طریقے سے ہم اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے اپنے دل کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دل بھی جو ہے صاف و شفاف رہے، دل بھی صاف و شفاف رہے، اس کے اندر جو ہے نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، یہ سب چیزیں جو ہے جو یہ بیماریاں ہیں، یہ سب بیماریاں جو ہے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، دل جو ہے بالکل صاف و شفاف ہونا چاہیے، تب تو جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ورنہ صرف جسم کی صفائی کر لینے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ روحانیت کے لیے دل ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ جیسے آپ ظاہری طور پر دیکھیں، ظاہری طور پر جب آپ سائنس کی نظر سے دیکھیں گے تو سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری دماغ ہے، انسان کے لیے دماغ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب انسان دماغ میں کوئی بات سوچتا ہے تو اسی کے حساب سے اس کا ہاتھ پیر جو ہے کام کرتا ہے۔ اب یہ ظاہری طور پر ہے، یہ جسم کا ظاہری حصہ ہے، مگر روحانیت کے لیے دل ہے۔ جب ہم دل میں کوئی چیز لائیں گے، دل میں کوئی چیز رکھیں گے تو اسی طریقے سے ہماری روح جو ہے کام کرے گی۔ تو جب ہمارے دل میں جو ہے گناہ والی بات رہے گی، گناہ والا کام رہے گا تو ہمارا ہاتھ جو ہے یہ گناہوں کی طرف جائے گا، ہمارا قدم جو ہے گناہوں کی طرف جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنے دل کو جو ہے پاک و صاف رکھا جائے گناہوں سے، تاکہ نہ ہمارا ہاتھ جو ہے
گناہوں کی طرف جائے، نہ ہماری سوچ جو ہے گناہوں کی طرف جائے، نہ ہمارا قدم گناہوں کی طرف جائے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، شیخ الاسلام حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی اور بندے کے درمیان، اللہ تعالی اور بندے کے درمیان حجاب یعنی پردہ جو ہے صرف دل کی گندگی کا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو پردہ ہے وہ دل کی گندگی کا ہے۔ اگر یہ حجاب اٹھ جائے، اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو بندے کو اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا تو اللہ کا قرب جو ہے حاصل ہو جائے گا، ورنہ اگر دل پاک و صاف نہیں ہوا تو اللہ تعالی کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے سخت دل والا، لوگوں میں سے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ تعالی سے دور ہے۔ لوگوں میں سخت دل والا یعنی جس کے دل پر زنگ لگ چکا ہے، جس کا دل جو ہے سیاہ ہو چکا ہے، جس کا دل سخت ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے بہت دور ہے، بہت دور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اب اگر وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اس کو جو ہے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اپنے دل سے جو ہے زنگ کو ہٹانا ہوگا، سیاہی کو ہٹانا ہوگا، سختیوں کو دور کرنا ہوگا۔ اب یہ دل جو ہمارا دل ہے جب زنگ آلود ہو گیا ہے تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ ہمارے دل سے زنگ کیسے دور ہوگا، سیاہی کیسے دور ہوگی؟ تو دور کرنے کا میرے مسلمان بھائیوں صرف 4 طریقہ ہے، صرف 4 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے ذکر اللہ، پہلا طریقہ ذکر اللہ یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل بھی جو ہے زنگ آلود ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے ہی جس طریقے سے لوہا اگر پانی میں چلا گیا، پانی میں جانے کے بعد لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، ہمارا دل بھی اگر گناہوں میں ملوث ہو گیا، گناہوں میں لگ گیا تو ہمارا دل بھی جو ہے زنگ آلود ہو جائے گا، ہمارا دل بھی زنگ آلود ہو جائے گا۔ تو جب میرے آقا نے یہ بتایا صحابہ اکرام کو تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ یعنی جب دل زنگ آلود ہو جائے تو یہ زنگ کیسے چھوٹے گا، کس طریقے سے دور ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ یعنی جب ہم اللہ کا ذکر جو ہے کثرت کے ساتھ کریں گے، دھیرے دھیرے جو ہے ہمارا دل صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو زنگ لگا ہوا ہے دل پر، یہ زنگ جو ہے ذکر اللہ کی برکت سے دھیرے دھیرے جو ہے بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو سیاہی آ چکی ہے وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، جو سختی آ چکی ہے وہ سختی بھی ختم ہو جائے گی۔ کب؟ جب ہم ذکر اللہ کثرت سے کریں گے۔ اب آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہمارا دل جو ہے سخت ہے، سیاہ ہے یا زنگ آلود ہے، کیا ہے، اور ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ تو آپ میرے مسلمان بھائیوں خود محاسبہ اپنا کر کے اس چیز کو زندگی کے اندر داخل کرے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے
اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے تر رکھی جائے، اللہ کے ذکر سے تر رکھی جائے۔ آپ اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے ہوئے، ہر وقت جو ہے کوئی بھی آپ کام کرے، صرف آپ اپنی زندگی کے اندر بسم اللہ ہی کو شامل کر لیتے ہیں، تبھی جو ہے آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ آپ کوئی کام شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، آپ بیٹھیں بسم اللہ پڑھ کر بیٹھیں، آپ اٹھیں بسم اللہ پڑھ کر اٹھیں، آپ کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو گئے، اور اس ذکر اللہ کی برکت سے جو ہے آپ کا دل جو ہے صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اور امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد اس عورت نے جو ہے دل کی سختی کی شکایت کی، یعنی اس عورت نے کہا کہ میرا دل جو ہے سخت ہو گیا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ ہم کیسے جان پائیں گے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کا اگر اندازہ آپ کو لگانا ہے تو علماء اکرام نے یہ بتایا ہے کہ جب تمہارا دل جو ہے اللہ کے ذکر میں نہ لگے، تمہارا دل جو ہے نمازوں میں نہ لگے، تمہارا دل جو ہے اچھے کاموں میں نہ لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے، تمہارا دل سخت ہو چکا ہے۔ جب اسلام کی باتیں تمہیں اچھی نہ لگے، جب اچھی باتیں تمہیں نہ اچھی لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اس عورت نے اس بات کی شکایت کی کہ میرا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے، کوئی طریقہ ایسا بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے میرا دل جو ہے جو سخت ہو چکا ہے وہ نرم ہو جائے، ملائم ہو جائے، اچھا ہو جائے، صاف و شفاف ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو اس کا دل جو ہے نرم ہو جائے گا جو سخت ہو چکا ہے۔ مگر یہ چیز ہمارے ذہن سے جو ہے بہت دور جا چکی ہے، ہم اور آپ کبھی بھی اس خیال میں ڈوبتے بھی نہیں کہ ہمیں ایک دن جو ہے موت کے دامن میں جانا ہے۔ ہم ہمیشہ کوشش دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو دل کو صاف کرنا پڑے گا، دل کو ملائم کرنا پڑے گا، دل کو نرم کرنا پڑے گا، دل کی سیاہی کو دور کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا عمل دیکھ لیں، صحبت صالحین، یعنی اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو ہے دل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے اور آپ کے بیچ سے نکل چکی۔ اب ہمیں اچھوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی۔ اگر کوئی دینی گفتگو کرتا ہے، کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو ہم اسے سننا نہیں چاہتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اچھے کی صحبت میں بیٹھنے سے دل جو ہے صاف و شفاف ہوتا ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا، آپ فرماتے ہیں آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے جو ہے حضرت محمد بن واسع، یہ بھی اللہ کے ایک ولی ہیں، رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا تھا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے دل میں ذرا سی بھی سختی محسوس ہوتی، یعنی ذرا سی بھی غفلت کا کوئی معاملہ دکھائی پڑتا، میں فوراً جو ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا
اور حاضر ہونے کے بعد ان کی گفتگو کو سنتا، ان کی نصیحتوں کو سنتا، ان کی باتوں کو سنتا، تو ان کی باتوں کی برکت سے جو ہے میرے دل میں جو سختی پیدا ہوئی تھی وہ سختی ختم ہو جاتی۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے جو ہے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور آخری چوتھا عمل دیکھ لیں، تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید کرنے سے جو ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے پانی جو ہے زنگ کو دور کرتا ہے، اسی طریقے آگ جس طریقے سے زنگ کو دور کرتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے تلاوت قرآن مجید بھی دل کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید کے بارے میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑی عبادت کا کام ہے، بہت بڑی عبادت کا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے نہ ہمارے دل میں زنگ آئے، نہ ہمارے دل میں جو ہے سیاہی آئے، نہ سختی آئے۔ اور میرے آقا نے تو صاف فرما دیا کہ دل اگر صاف و شفاف ہے تو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ والوں نے بھی بتا دیا کہ دل کی اہمیت کیا ہے اور اس کو صاف و شفاف رکھنے کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو جو ہے کینہ سے بھی پاک رکھا جائے، حسد سے بھی پاک رکھا جائے، بغض سے بھی پاک رکھا جائے، اور گناہوں سے بھی پاک رکھا جائے۔ اگر گناہ آپ کریں گے تو دھیرے دھیرے گناہ کی نحوست سے جو ہے دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور اس پر زنگ آ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی